السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تبطلوا نہ تم سب باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمنی احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف دے کر کالذی اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ولا اور نہ ہی یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ فمثلہ تو اس کی مثال کمثل اس مثال کی طرح ہے کہ صفوان کہ ایک چکنا چپڑا سا پتھر ہو، یعنی اس کی مثال ایک چکنے پتھر جیسی ہے علیہ کہ اس پتھر پر تراب مٹی ہو فاصابہ تو پہنچتی ہو اسے وابل بارش فترکہ تو چھوڑ دے وہ بارش اس پتھر کو یا کر دے اس بارش اس پتھر کو صلدا صاف ستھرا لا یقدرون نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ علی شیء کسی چیز پر مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر لوگوں کی قوم کو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مثال بیان فرما رہے ہیں جو ریاکاری کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، احسان جتلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک صاف چکنا سا پتھر ہو جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، اس میں وہ شخص اپنا بیج بو دے اور جب بارش آئے تو وہ پانی مٹی کو بھی اور اس بیج کو بھی بہا لے جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی پیداوار کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ تھوڑی سی مٹی تھی، بارش آئی، اس نے پتھر کو بالکل صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیا، نہ مٹی بچی اور نہ ہی بیج بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ریاکار ہوتا ہے نا، اس کا دراصل اللہ پر اور روز آخرت پر پوری طرح ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ثواب پانے کی اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان ایسے ہی اشخاص کے بارے میں، یعنی ریاکار شخصوں کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے جن کا وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم پر اتنی نعمتیں میں نے تو کی، پھر تم نے اس میں کیا کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور وہ تم دنیا میں کہلوا چکے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کو جتلائیں گے جن کا وہ اعتراف
اعتراف بھی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ دنیا میں تو قاری اور عالم کہلوا چکا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا ہوا ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں جتلائیں گے جن کا وہ اعتراف بھی کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ یعنی جو بھی ریاکاری کی خاطر کیا ہوا کام ہوگا، کیا ہوا عمل ہوگا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ انسان کے کسی بھی کام وہ مال یا وہ عمل نہیں آ سکے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وتثبیتا اور ثابت قدم رہنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے نفسوں کو پختگی اپنے نفسوں میں پیدا کرنے کے لیے، اپنے نفسوں کو ثابت رکھنے کے لیے، کمثل جنت ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے، بربوۃ کہ جو اونچائی پر واقع ہو، اصابہ پہنچے اسے وابل ایک زوردار بارش، فآتت تو وہ باغ دے اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن پس اگر لم نہ یصبھا پہنچے اس کو، وابل زور کی بارش، فطل تو اس پر شبنم ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں وہ انسان جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ ربوہ سے دے رہے ہیں۔ ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جس کی سطح عام زمین سے قدرے بلند ہو اور قدرے نرم بھی ہو۔ ایسی زمین عموماً سرسبز اور شاداب ہوتی ہے۔ اور پھر وابل یعنی زوردار بارش کی مثال دے رہے ہیں۔ اس سے مراد انتہائی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل کی پوری پوری خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھوار یعنی شبنم سے مراد ایسی خیرات ہے جس میں یہ دونوں باتیں موجود تو ہوں مگر اتنے اعلیٰ درجہ کی نہ ہوں، تو دونوں صورتوں میں اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، مگر پہلی صورت میں جب دل کی خوشی بھی موجود ہوگی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت بھی ہوگی، دل کا خلوص بھی ہوگا، تو تب اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر یہ سب باتیں نہیں بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی بس عام سا مطلب انسان خرچ کر دیتا ہے، تو تب بھی ثواب تو ضرور بالضرور ملے گا۔ اور پھر یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا، اس کو ہر صورت میں ضرور ثواب ملے گا، لیکن اس میں دل کا اور نیت کا صاف ہونا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آیا ودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور پہنچ جائے اس شخص کو، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذریۃ اس کی اولاد، ضعفاء کمزور ہو، فَأَصْوَابَهَا تو آ پہنچے اچانک ہی اس باغ پر، اعصار ایک بگولا،
ایک گولا سا، ایک شعلہ، فیہ جس میں نار آگ ہو، فاحترقت پھر وہ جلا ڈالے اس باغ کو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، سمجھو، عقل حاصل کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ شیطانی راہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہوتا ہے، نیکیاں ساری اس نے شیطان کی وجہ سے ضائع کر دی، اور اب اس کی اولاد بھی ایسی نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی مزید ایسے نیک اعمال بھی نہیں ہیں جو اس کو بچا سکیں، تو وہ تو پورے کا پورا چل گیا، اس کے نیک اعمال برباد ہو گئے سارے کے سارے جب اس نے شیطان کی راہ کو اختیار کیا۔ صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے اسی آیت کا مطلب پوچھا، تو صحابہ نے کہا واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے بیان کرو، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سے عمل کی؟ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا کوئی جواب نہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپے میں باغ کی پیداوار کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور نیا باغ لگانے کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بچے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے باپ کے محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی نیک عمل مثلاً خیرات کرنے کے بعد اس کی پوری حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، یعنی احسان جتلا لینا، تکلیف دینا، شرک کر بیٹھنے سے اپنے باغ کو جلا نہیں لینا چاہیے، اپنے اعمال کو ختم نہیں کر ڈالنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب انسان شیطانی راہوں پر چل پڑے گا تو آخرت میں ایسے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، کوئی ایسی چیز حاصل نہ ہوگی جس وقت انسان کو اپنے نیک اعمال کی شدید ضرورت ہوگی۔ اور دیکھیں جب بھی نیک عمل کریں تو اس کو ضرور سنبھال لیں، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کبھی بھی نیک عمل ہاں اس صورت میں دکھا کے صدقہ کرنا یا کوئی نیک عمل کرنا جائز ہے جب انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے پاس والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں سبحان اللہ کہوں گا تو مجھے سن کے وہ بھی دیکھا دیکھی سبحان اللہ کہہ دیں گے، تو اس صورت میں ہم دکھا کے عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے اذان ہو رہی ہے تو کوئی بھی اذان کا جواب نہیں دے رہا، ایک شخص بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اذان کا جواب دے رہا تو دوسرے بھی چاہے وہ نہ دیتے ہوں لیکن اس وقت وہ اس کے دیکھا دیکھی ضرور۔ اسی طرح کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس نیت سے کرے کہ مجھے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو تب یہ جائے۔